کورونا کی تیسری لہر میں بچوں کی بڑی تعداد متاثر۔ اسلام آباد میں 24 گھنٹوں میں 10 سال تک کے 121 بچوں کے ٹیسٹ پازیٹیو۔ لاہور میں بھی 11 بچے وبائی مرض میں مبتلا۔ ملک میں اب تک 10 سال تک کے 20,756 بچے کورونا سے متاثر ہو چکے۔ ملک بھر میں مزید 100 مریض جاں بحق۔ سب سے زیادہ 73 اموات لاہور میں ہوئیں۔ مثبت کیسوں کی شرح 8.8% ہو گئی۔ کورونا ویکسین کی مزید 60,000 ڈوز پہنچ گئیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں اسپتالوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ کورونا کا پھیلاؤ پھر تیز، پابندیاں مزید سخت ہونے لگی۔ لاہور سمیت پنجاب کے 9 شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ بند۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں پبلک ٹرانسپورٹ کے آنے جانے پر پابندی لگا دی۔ پشاور اور نوشہرہ سمیت صوبے کے 15 شہروں میں شادی کی تقریبات پر بھی پابندی۔ 12 اضلاع میں تعلیمی ادارے بند۔ ماسک نہ لگانے سمیت SOPs پر عمل نہ کرنے پر لاہور میں 188، فیصل آباد میں 63 مقدمات درج۔ کراچی میں نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد اور گلبرگ کی مختلف UCs میں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے تبلیغی اجتماع ملتوی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا اظہار تشکر۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے کورونا کا اجلاس کل ہوگا، اہم فیصلے متوقع۔ وزیر اعظم عمران خان کورونا سے مکمل صحت یاب ہو گئے، باقاعدہ سرکاری مصروفیات دوبارہ شروع۔ گلگت بلتستان میں ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس کی صدارت بھی کی۔ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صحت مند اور توانا ہیں، مزید کورونا ٹیسٹ کی ضرورت نہیں۔ وزیر اعظم نے کورونا سے متاثر صدر عارف الوی کی خیریت دریافت کی۔ عبدالحفیظ شیخ بھی کورونا سے متاثر۔ وزیر اعظم عمران خان کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو جوابی خط۔ یوم پاکستان پر مبارکباد پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے خط میں لکھا، پاکستان کی حکومت اور عوام بھارت سے پرامن تعلقات چاہتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں دیرپا امن و استحکام کے لیے تمام تنازعات کا حل ضروری ہے۔ تعمیری اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ کورونا کے خلاف بھارت کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار۔ سندھ کو ویکسین منگوانے کی اجازت مل گئی یا نہیں؟ صوبائی وزیر صحت اور وزیر اعلیٰ کے مشیر کے بیانات میں تضاد۔ وفاقی حکومت ویکسین منگوانے کے لیے تحریری NOC دے، مرتضی وہاب کا مطالبہ۔ وزیر صحت عذرا پچوہو کہتی ہیں وفاقی حکومت نے ویکسین منگوانے کی اجازت دے دی۔ مہنگائی کا سونامی، حفیظ شیخ کی وزارت بہا لے گیا، وفاقی کابینہ سے فارغ۔ حماد اظہر نے وفاقی وزیر خزانہ کا چارج سنبھال لیا۔ وزیر اعظم نے تابش گوہر کو معاون خصوصی برائے پیٹرولیم کا اضافی چارج دے دیا۔ کابینہ میں مزید تبدیلیاں بھی متوقع۔ شبلی فراز کو وزارت پیٹرولیم جبکہ اطلاعات و نشریات کے الگ الگ وزیر مملکت لانے پر غور۔ فواد چودھری کو بھی اضافی ذمہ داری دی جائے گی۔ اعتماد پر حماد اظہر وزیر اعظم کے مشکور۔ معیشت تباہ ہو گئی تو حکومت کو پتہ چلا کہ وزیر خزانہ نالائق تھا۔ شاہد خاقان عباسی کے وار کہتے ہیں کورونا سے بچاؤ کا ایک ٹیکہ نہیں خریدا، خیرات لے کر وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ سراج الحق بولے وزیر اعظم نے کہا تھا وہ ٹیپو سلطان بنیں گے، عملی طور پر بہادر شاہ ظفر کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں ملک کو ناکامی کے دلدل میں پھینکنے والے معیشت پر بھاشن دے رہے ہیں، مصنوعی طور پر ڈالر کی قیمت برقرار رکھنے والے معیشت دان بنے ہوئے ہیں۔ نیب نے پینشن کرپشن کیس میں محکمہ خزانہ سندھ کے مزید 2 سابق اکاؤنٹس آفیسرز نذیر بھٹو اور شاہ نواز کا بیان ریکارڈ کر لیا۔ سابق اکاؤنٹس افسران نے رقم منتقلی کا طریقہ کار بھی بتایا۔ پینشن کی رقم جعلی اکاؤنٹ سے بیرون ملک منتقل ہونے کا انکشاف۔ پینشن کے اربوں روپے 2012 سے 2017 تک جعلی اکاؤنٹس میں منتقل ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں نصرت شہباز کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ پلیڈر مقرر کرنے کا حکم۔ کورونا کے باعث شہباز شریف کی عدالت سے لمبی تاریخ دینے کی استدعا۔ کہا کورونا کی لہر عروج پر ہے، کم ہونے پر کیس روٹین میں چلا جائے، تب تک لمبی تاریخ دے دیں۔
آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں، ادائیگیوں اور ڈیفالٹ سے نیب کا تعلق نہیں۔ نیب کی وضاحت، اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نیب نے 18 فروری کو معاہدوں میں رانگ ڈوئنگز ڈھونڈنے کی خبر کی تردید کی تھی۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس قادر نے ملک میں پہلی الیکٹرک بس کا افتتاح کر دیا۔ اویس قادر نے کہا، نجی شعبے کے اشتراک سے کراچی میں الیکٹرک بسیں چلیں گی، سال کے آخر تک 100 الیکٹرک بسیں سڑکوں پر آ جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا چنیوٹ کے لیے 5 ارب 61 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان۔ 45 کلومیٹر طویل سڑکوں کی تعمیر کے 4 منصوبوں کا افتتاح بھی کر دیا۔ بھوانا میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ کہا، صوبے کے ہر ضلع کے لیے ڈیولپمنٹ پیکج لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔ افغانستان کے مسئلے کا حل فوجی نہیں سیاسی ہے، تاجک دارالحکومت دوشنبے میں ہارٹ آف ایشیا اجلاس میں شرکا متفق۔ اعلامیے میں کہا گیا، افغانستان میں مکمل جنگ بندی ہی سیاسی حل کی جانب لے جا سکتی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خطاب میں کہا، افغان امن عمل اہم موڑ پر ہے، افغان حکام موقع سے فائدہ اٹھائیں اور امن عمل کو نتیجہ خیز بنائیں۔ پاکستان امن عمل سمیت افغانستان کے ساتھ ہر قسم کے تعاون میں آگے ہے۔ وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب جواد ظریف سے ملاقات بھی کی، کہا ایران کے ساتھ 2 طرفہ برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔ یکم اپریل سے پیٹرول 1.5 روپے فی لیٹر تک سستا ہونے کا امکان، ڈیزل کی قیمت میں 2.5 روپے فی لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے۔ اوگرا نے اسمبلی پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی، وزیر اعظم کی مشاورت سے وزارت خزانہ حتمی فیصلہ کرے گی۔ میٹرز کی سست روی کو جواز بنا کر سوئس صدرن نے صارفین کو اربوں روپے کا چونا لگا دیا۔ سلو میٹر کے نام پر کراچی کے صارفین کے بلوں میں 300 سے 400 روپے شامل کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں کا نیب اور ایف آئی اے سے فوری تحقیقات کا مطالبہ۔ ترجمان سوئس صدرن کا کہنا ہے، بجلی کے صارفین کے لیے بری خبر، نیفرا نے فی یونٹ بجلی 65 پیسے مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ صارفین پر 4 ارب 59 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ فروری میں کم ایل این جی ملنے کے باعث صارفین کو ریلیف نہ مل سکا۔ صارفین سے فروری کی فیول ایڈجسٹمنٹ اپریل کے بلوں میں وصول کی جائے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان میں ہائیڈرو پاور پلانٹ کے لیے $30 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ دریائے کنہار پر بنائے جانے والے پلانٹ سے 300 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی۔ انٹر بینک مارکیٹ میں روپیہ تگڑا، ڈالر 24 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ 94 پیسے کمی کے بعد انٹر بینک میں 153 روپے 10 پیسے کا ہو گیا۔ واحد معاشیات مزمل اسلم کہتے ہیں، ڈالر کی آمد زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے روپے کی قدر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ روپے کی قدر بڑھنے سے معیشت پر مثبت اثرات آئیں گے۔ حکومت کا ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھارت سے کپاس درآمد کی اجازت پر غور، وزارت ٹیکسٹائل پابندی کے خاتمے کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی سے رجوع کرے گی۔ بھارت سے خام کپاس سمیت سوتی دھاگے کی درآمد کی بھی اجازت لی جائے گی۔ حماد اظہر کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ پورٹ قاسم اتھارٹی اور ترک کمپنی کے ٹگ اور پائلٹ کشتیوں کے حصول کے لیے معاہدے۔ کشتیاں ترک کمپنی کی جانب سے 12 ماہ میں مہیا کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے ترک کمپنی سمنار کو پاکستان میں صنعت لگانے کی دعوت دے دی۔ گواہوں کا پہچاننے سے انکار، عزیر بلوچ مزید 2 مقدمات میں بری۔ لیاری گینگ وار کے سرغنہ کے خلاف جلاؤ گھیراؤ اور کلاکوٹ میں تھانے پر حملے کے مقدمات درج تھے۔ مقدمات کی سماعت جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے کی۔ دورہ جنوبی افریقہ، قومی اسکواڈ کا دوسرا کورونا ٹیسٹ بھی منفی۔ شاہینوں کی سینچورین میں پریکٹس، بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور ٹریننگ کی اور خامیوں کو دور کیا۔ پہلا ون ڈے 2 اپریل کو ہوگا۔ فٹ بال ہاؤس کا قبضہ کل رات 8 بجے تک واپس کیا جائے ورنہ پابندی لگا سکتے ہیں۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے پاکستان کو وارننگ جاری کر دی۔ لاہور چڑیا گھر میں سفید شیرنی کے بچے کی پیدائش، شیرنی کی جانب سے اپنے بچے کو دودھ نہ پلانے کے باعث نوزائیدہ شیر کو مصنوعی دودھ پلایا جا رہا ہے۔
लाहौर चिड़िया घर में सफेद शेरों की तादाद 6 हो गई, 3 नर 2 मादा और 1 बच्चा शामिल। इंतजामिया का लाइलाज बीमारियों में मुब्तला शेर और शेरनी को हलाक करने का फैसला। चिड़िया घर में एक टाइगर, जेब्रा और रीछ भी माजूरी का शिकार हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.